ہم ڈاکٹر مبارک علی سے بات کر رہے ہیں اور اب ہمارا ٹاپک ہے کہ دنیا میں ماڈرن سویلائزیشن کا آغاز کب ہوا، یعنی جمہوریت کے ادارے کب قائم ہوئے، یا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا یا آئین تھا وہ کب لکھا گیا، جس کے بعد دنیا میں اس کی روایت پڑی کہ قانون بنایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے آپ بتائیے ہمیں۔ دیکھیں، یہ ریاست کے ادارے کے وجود میں آنے کے بعد، اور یہ ریاست کا ادارہ وجود میں آیا ہے جب انسان ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی کے بعد آباد ہوا ہے، بستیاں بسائی ہیں، تو اس کے بعد ریاست کا ادارہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اچھا، اب ریاست کے ادارے کے وجود میں آنے کے بعد یہ تھا کہ اس ادارے کو کس طریقے سے چلایا جائے، اس کے لیے قوانین، رسم و رواج، طریقہ کار، اس کی ضرورت تھی۔ تو ہمیں تاریخ میں یعنی جو پہلا یعنی جس کو ہم کہیں کہ قانونی ضابطہ ملتا ہے، جس میں ریاست کی جانب سے زندگی کے تقریباً ہر شعبے کے ڈسپلن کے لیے اور اس کی تنظیم کے لیے قواعد بنائے گئے، وہ بابل کی ریاست تھی اور اس کا بادشاہ حمورابی تھا، جس کو تاریخ میں پہلا قانون داں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کچھ 1700 کے قریب BC کا اس کا زمانہ ہے، اور 300 کے قریب اس کے یہ قوانین تھے۔ اس نے یہ قوانین ایک پتھر پہ اس نے کندہ کرائے تھے، بڑی سلیب کے اوپر، اور یہ سلیب اس وقت فرانس کے لوور میوزیم کے اندر ہے۔ لیکن اس نے اپنے زمانے میں ان قوانین کو کندہ کرا کے اور ان کو شہر میں ایسی جگہوں پہ نصب کرایا تھا کہ تاکہ لوگ وہاں پر پڑھ سکیں اور ان کو معلوم ہو سکے کہ قانون کیا ہے، ان کی فرائض کیا ہیں اور ان کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن پرانے زمانے کی طرح اس قانون کی بنیاد جو تھی وہ اس پہ تھی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹوتھ فار ٹوتھ اینڈ آئی فار آئی، یعنی دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی بدلے کے قتل کیا جائے گا۔ تو اس میں اس قسم کے بہت سے قوانین ہیں کہ اگر معمار نے کوئی ایک دیوار بنائی اور دیوار کے گرنے سے مالک مکان کا بیٹا مر گیا تو اس جرم میں معمار کے بیٹے جو ہے اس کو بھی سزائے موت جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہ بھی تھا کہ اگر سرجن نے آپریشن کیا اور غلط آپریشن ہوا، مریض مر گیا، تو سرجن کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ تو بڑی سخت سزائیں تھیں، چونکہ اس وقت خیال یہ تھا کہ سخت سزاؤں کی وجہ سے ہی جرائم کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ مشرق کے اندر ہوا۔ پھر مغرب میں یعنی ہم یونان کے اندر دیکھتے ہیں کہ یونان کے اندر پھر قوانین کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یونان میں تھیں شہری ریاستیں، اور یہ شہری ریاستیں جو تھیں آگے چل کے شہری جمہوریتیں بھی بنی۔ تو پہلا قانون جہاں جو یونان میں ملتا ہے وہ ڈریکو تھا۔ یہ ڈریکو بھی تقریباً 600 صدی قبل مسیح کا ہے۔ تو ڈریکو کے قوانین جو تھے وہ بھی بڑے سخت تھے، یعنی ہر معمولی سے جرم کی سزا بھی موت تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی تم نے ہر جرم کی سزا موت کیوں رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی سزا کا اور مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور آج بھی سخت قوانین جو ہوتے ہیں ہم اس کو ڈریکونین لا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دوسرا اہم قانون داں جو ڈریکو کے بعد ہوا، جس نے اس کی قانون کی کمزوریوں سے واقف ہوا، وہ سولان تھا۔ سولان نے جو اپنے قوانین بنائے، اس کی مطلب کہ 2-4 اہم خصوصیات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو اس نے کوشش کی کہ سوسائٹی کے اندر امیر اور غریب کے درمیان جو ایک تضاد ہے اور جو فسادات ہیں ان کو روکا جائے، اور جو زمینوں پہ بڑے بڑے زمینداروں نے قبضے کر لیے ہیں مزارعین کی زمینوں پہ، وہ ان کو واپس کی جائیں۔ دوسرا اس نے غلامی خاص طور سے یہ کہا کہ ایتھنز کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو قرض لوگ لے لیتے تھے اور قرض کے بدلے میں خود کو اپنے آپ کو غلام بنوا دیتے تھے، اس نے یہ رسم ختم کی اور اس نے کہا کہ وہ قرضے معاف کر دیے جائیں اور ایتھنز کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا جائے۔ اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ یونان کی یعنی ایتھنز کی ریاست کی معاشی بہبود کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر زیتون کے کاشت کی جائے تاکہ زیتون کا تیل جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھیجا جائے، چونکہ یونان میں زراعتی زمین کی کمی تھی، لہذا اس کا یہ تھا کہ زیتون کی کاشت کے ذریعے تیل باہر بھیجا جائے اور باہر سے گندم جو ہے وہ منگایا جائے۔ تو یہ سولان کے قوانین جو ہے وہ یہاں پر نافذ ہوئے ایتھنز کی ریاست کے اندر۔
ڈاکٹر صاحب سولان ہی نے ڈیموکریسی کا آغاز کیا تھا، جمہوریت کا نہیں، سودان نے مطلب ایک طرح سے ڈیموکریسی کو اس نے مضبوط کیا، اور کچھ لوگ اس لیے سودان کو بھی ڈیموکریسی کا یعنی کہتے ہیں کہ اس نے ڈیموکریٹک یا اداروں کو مضبوط کیا، لیکن مزید ہوا یہ ہے کہ آگے چل کر جمہوریت کے ادارے ایتھنز کے اندر مضبوط کرنے والے دوسرے لوگ بھی تھے، کیونکہ سولان کو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس نے جمہوریت کی ابتدا کی، تو جمہوریت کی ابتدا تو اس نے کی، لیکن جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے والا سولان کے بعد آنے والا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کلائٹینس۔ کلائٹینس نے یہ کیا کہ ایتھنز کا شہر تھا، اچھا ووٹ کا حق سب کو نہیں تھا، ووٹ کا حق تو ایک تو بالغ جو شہری تھے ان کو تھا، عورتوں کو بالکل نہیں تھا، غلاموں کو نہیں تھا، غیر ملکی شہریوں کو جو تھا وہ نہیں تھا، اور تھا یہ کہ یہ سارے لوگ ایک جگہ میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور یہاں پر عہدیداروں کا انتخاب جو ہے وہ کیا جاتا تھا، یعنی حکومت کے عہدیدار جو ہیں وہ بھی منتخب ہوتے تھے، فوج کے جنرل جو ہیں وہ بھی منتخب ہوتے تھے، اور اگر کوئی سیاستدان جس پہ بدعنوانیوں کا کوئی الزام لگایا جاتا تھا تو ایسے سیاستدانوں کو 7 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، یعنی اس کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ ووٹنگ کا طریقہ تھا، ووٹ 2 طریقے سے ہوتے تھے، مطلب کہ ہاتھ اٹھا کر بھی ہوتے تھے، اور ووٹ مٹی کے ٹکڑے جو تھے ان کے اوپر بھی لکھ کر لوگ مطلب کہ ووٹ جو ہیں وہ دیا کرتے تھے، کیونکہ ماہر آثار قدیمہ کو بڑی تعداد میں ایسی ٹھیکریاں ملی ہیں جن کے اوپر لوگوں کی اپنی مطلب کہ رائے درج ہے۔ بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک سیاستدان کو جس کے خلاف یعنی لوگ تھے اور اس کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے، وہ جب جلسے میں آ رہا تھا تو ایک کسان جو ان پڑھ تھا اس نے کہا کہ یہ میری ٹھیکری پہ تم مطلب اس سیاستدان کا نام لکھ دو، یعنی اسی سے کہا جو جس کو جلا وطن کیا جا رہا تھا، تو اس نے کہا تم اس کے خلاف کیوں ہو؟ اس نے کہا میں اس کا نام سن کے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میں اس کے خلاف ہوں۔ تو خیر اس نے پھر اپنا ہی نام ٹھیکری پہ لکھ دیا اور اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو ایک یعنی یہ تھا کہ انتخابی یعنی سارے عہدے جو تھے وہ انتخاب کے ذریعے سے ہوتے تھے، سال بھر کے لیے یا مطلب کہ 3 سال کے لیے یہ عہدے ہوتے تھے، اور اس اسمبلی کے اندر ہر شخص کو اس بات کی آزادی تھی کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار بھی کر سکتا تھا۔ تو دیکھا جائے تو جمہوریت کے ادارے کی ابتدا جو ہے وہ ایتھنز کے شہر سے ہوتی ہے، جہاں پر انتخابی عمل بھی ہوتا ہے، جہاں ووٹرز بھی ہوتے ہیں، اور جہاں پر یعنی جمہوری قدروں کی ابتدا جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے یہاں پر عدالتوں کا سلسلہ تھا کہ بڑے عدالتوں کے اندر جب مقدمات پیش ہوتے تھے تو مقدمے کو سننے کے لیے جیوری ہوا کرتی تھی، اور جیوری کی تعداد جو ہے وہ کئی سو کی تعداد میں ہوتی تھی۔ مثلا جب سقراط کے مقدمے کو سنا گیا ہے، کوئی 601 جو تھے وہ جیوری کے ممبر تھے کہ جنہوں نے اس کے اکثریت نے پھر فیصلہ دیا تھا اس کو سزائے موت کا۔ اور یہ جیوری کا انتخاب جو تھا یہ بھی آزادانہ طور پہ ہوتا تھا کہ صبح لوگ عدالت کے سامنے آ جاتے تھے اور وہاں پر پھر ان کا انتخاب جو ہے وہ جیوری کے لیے کیا جاتا تھا۔ تو ایک تو قانون کی پابندی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تھی، قانون کی بالادستی، عدالتیں، لوگوں کے مقدمے جو ہیں وہ عدالتوں میں فیصلے ہوتے تھے، اور لوگوں کو آزادی سے اس بات کا حق تھا کہ اسمبلی کے اندر عہدیداروں کے خلاف یا پالیسی کے خلاف اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک حمورابی کی جو ایک کتاب تھی یا جو قوانین کی کتاب تھی جس میں اس نے لکھے، اس سے میں نے یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ اس میں یہ بھی قانون تھا کہ اگر کسی سے کوئی کام لیا جائے تو اس کی اجرت کتنی دی جائے۔ تو منیمم ویج کا جو آج کل بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بھی کم سے کم کیا ہونا چاہیے، وہ اس نے اس زمانے میں مطلب یہ تقریباً 1750 BC کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہونے سے 1750 سال پہلے کہ یہ قوانین بھی بنائے جا چکے تھے کہ کسی کی اجرت بھی کتنی ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ اہم بات، دوسری بات ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ ایتھنز میں سب سے پہلے یہ ادارے قائم ہوئے، یعنی اسی زمانے میں شروع سے یہ آ رہا ہے کہ کوئی بادشاہت ٹائپ کا نظام رہا ہے، کوئی قبیلے کا سردار ہے یا کوئی بادشاہ ہے، اور ساری طاقت اس کے پاس ہوتی تھی اور عام لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ تو ایتھنز نے سب سے پہلے ایک طرح سے یہ سسٹم بنایا یا ادارے بنائے کہ جنہوں نے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ بھی حصہ لے سکیں ایک جمہوری عمل میں۔ تو ایک طرح سے جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس کی ابتدا ایتھنز میں ہوئی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں مطلب کہ 3 طریقے سے ابتدا کے اندر خود یونان کے اندر
یعنی 3 نظام آئے، یعنی بادشاہت میں چونکہ مکمل اختیارات ایک ہی شخص کے پاس ہوتے تھے، لہذا ظاہر ہے کہ ان کا غلط استعمال بھی ہوا کرتا تھا، تو لوگوں نے اس لیے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس نظام کو انہوں نے رد کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے نظام کا تجربہ انہوں نے کیا جو اولیگارکی کہلاتا تھا، جس کو چند سری کہتے ہیں، یعنی 4 یا 5 لوگ جو ہیں ان کو حکومت کے اختیارات دیے گئے، لیکن اس میں یہ ہوا کہ چند لوگ جو تھے 4-5 لوگ ان کے آپس میں پھر جھگڑے ہو جاتے تھے کہ کس کو کتنا اختیار ہے، لہذا یہ چنسری یا اولیگارکی کا نظام جو ہے یہ بھی نہیں ہو سکا۔ تیسرا پھر انہوں نے اسی لیے ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے پیپلز رول، اس کو پھر انہوں نے مطلب کہ اختیار کیا نا ایتھنس کے اندر۔ تو یہ نظام ایتھنس میں رہا، جو کہ اس کے مقابلے میں اسپارٹا کے اندر یہ نظام نہیں تھا۔ اسپارٹا کی ریاست جو تھی، ایک تو وہاں پر 2 بادشاہ ہوتے تھے، اور جو لیکرگس نے قانون بنایا تھا اس میں وہ ایک ملٹری اسٹیٹ بنائی تھی کہ جس میں 7 سال کے بچے کو ایک طرح سے کیمپ میں رکھا جاتا تھا، ملٹری کی تربیت اس کو دی جاتی تھی، اور اس کا کام صرف یہی ہوتا تھا کہ اس کو جنگ میں لڑنا ہے، بہادری سے لڑتے ہوئے اس کو مر جانا ہے۔ یہ تو وہ ایک ملٹری اسٹیٹ تھی جو اسپارٹا میں بنائی گئی تھی، اور اسی لیے ایتھنس کے مورخ تھیوسیڈیڈس نے ایک بات کہی تھی کہ آنے والا مورخ اگر کبھی ایتھنس اور اسپارٹا کو دیکھے گا تو اسے ایتھنس کے اندر تو عمارتیں بھی مل جائیں گی، تاریخی عمارتیں بھی مل جائیں گی، اور وہ جگہیں بھی مل جائیں گی جس سے شہر کی شان و شوکت جو ہے وہ ظاہر ہوگی، لیکن اسپارٹا میں اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی عمارتیں نہیں بنائی، صرف فوجی کیمپس سے جو انہوں نے بنائے تھے، اور پوری قوم کو انہوں نے فوجی بنا دیا تھا۔ لہذا جب اسپارٹا کی ریاست ختم ہوئی ہے تو تاریخ میں پھر اس کا کوئی ذکر بھی نہیں رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں بھی اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جمہوریت جو ہے ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، جمہوریت جو ہے وہ صحیح نظام نہیں ہے۔ تو اگر ہم پوری دنیا کی ہسٹری دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں کہ جمہوری سسٹم جو ہے اس وقت، نظام جو ہے وہ چاہے پرفیکٹ نہ ہو، لیکن جتنے بھی سسٹم اس وقت دنیا میں رہے ہیں اس میں یہ بہترین سسٹم ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کسی بھی دور میں دیکھ لیں کہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے، کہ جب طاقت میں تبدیلی آتی ہے وہ بغیر خون خرابے کے نہیں آئی، اور ہر دور میں، اور بلکہ مسلمانوں کے دور میں بھی یہی رہا کہ قتل و غارت کے ذریعے ہی بادشاہ کو بدلا گیا، مغلوں کے دور میں بھی یہی رہا کہ اپنے باپ کو یا بھائیوں کو قتل کر کے حکومت حاصل کی گئی۔ تو صرف جمہوریت نے دنیا کو یہ سسٹم دیا ہے کہ بغیر خون بہائے ٹرانسفر آف پاور ہو جائے۔ آپ کیا بولیں گے اس سلسلے؟ ہاں نہیں، ایک تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ بادشاہت میں 2 باتیں ہوتی تھیں، مطلب ایک تو وہاں یہ تھا کہ بادشاہت جو تھی کسی نہ کسی ایک خاندان میں محدود رہتی تھی، کہ وراثت میں مطلب کہ وہ چلتی تھی، باقی اور دوسرے لوگ جن کا خاندان سے واسطہ نہیں ہے وہ مطلب کہ بادشاہت میں کوئی دخل ان کا نہیں تھا۔ تو ایک تو خاندانی مراد تھی، خاندانی وراثت تھی، اور دوسرے چونکہ کوئی اصول نہیں تھا تو یہی تھا کہ طاقت کے ذریعے سے اقتدار میں آیا جائے، اور جو طاقت کے ذریعے سے آ جاتا تھا وہ تخت کے سارے جو دعوے دار ہوتے تھے ان کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ مثلاً عثمانی سلطنت میں تو محمد فاتح نے یہ اصول مقرر کر دیا تھا کہ جو بھی بھائی تخت پہ قابض ہو جائے اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل کرا دے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً سبھی جگہ رہا، مغلوں میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، کہ تخت کے دعوے داروں کا قتل عام جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جمہوریت میں یہ ہے کہ یہاں پر جو جمہوری طریقے سے منتخب ہو کے آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ 4 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہیں اپنا یہ اقتدار چھوڑ کر آنے والے منتخب امیدوار کو دینا ہوگا، تو وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی خاندانی وراثت جو ہے وہ نہیں ہے جمہوریت میں، یعنی چونکہ عوام منتخب کرتے ہیں لہذا یہ نہیں ہے کہ وراثت میں کوئی اقتدار ملتا ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ انتخابات کے ذریعے سے لوگ اقتدار میں آتے ہیں۔ تو یہ 2 تو بڑی اہم باتیں ہیں۔ اچھا، ایک بات اس میں یہ ہے کہ جمہوریت کا جو اس وقت موجودہ شکل ہے یہ ایک ارتقائی طور پہ مطلب کہ اس وقت وجود میں آئی ہے۔ مثلا ابتدائی دور کے اندر، مثلا انگلینڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو زیادہ طاقت تھی، یعنی اختیارات تھے، پارلیمنٹ کو کم تھے، لیکن آہستہ آہستہ پارلیمنٹ نے اختیارات لیتے چلے گئی ہے، یہاں تک کہ 1688 کا جس کو وہ شاندار انقلاب کہتے ہیں
اس میں پارلیمنٹ کو بھی اتنے ہی اختیارات مل گئے جتنے بادشاہ کو تھے، لیکن اس کے بعد پارلیمنٹ اتنی زیادہ با اختیار ہوئی ہے کہ اب بادشاہ برائے نام جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ اچھا، دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ یا تو بادشاہ، جیسے فرانس میں انقلاب کے بعد بادشاہ کا خاتمہ ہی ہوا، حالانکہ اس کو دوبارہ سے لایا گیا لیکن وہ نہیں رہ سکی، اور اب اگر یورپ کے کچھ ملکوں میں بادشاہ ہیں تو وہ برائے نام ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہی اب حکومت چلاتے ہیں۔ تو اس لیے جمہوریت میں یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر اب موجودہ جمہوریت کے ادارے جتنے بھی ہیں اس میں عوام کا عمل دخل بہت ہے، یعنی ووٹرز ہیں، وہ ووٹ کے ذریعے سے منتخب کرتے ہیں اور اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اور ظاہر ایسی جماعتوں سے وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کے مفادات کے لیے کام کریں گی۔ یہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ جمہوری نظام کوئی مکمل، جس کو ہم کہیں تمام غلطیوں سے پاک نظام نہیں ہے، چونکہ اب ایسا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لابیز کو استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈے کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو یعنی اپنی مرضی کے مطابق بناتے ہیں، جو آج کل کے نفسیاتی طریقے ہیں، لوگوں سے جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں جو اقتدار میں آنے کے بعد ان وعدوں کو پورے نہیں کر پاتے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں جو جمہوریت کی ایک طرح سے غلطیاں ہیں، اور خاص طور سے ان ملکوں میں جو کلونیلزم کے بعد آزاد ہوئے، افریقہ اور ایشیا کے ملک، کیونکہ ان کا نظام ابھی تک یا تو قبائلی تھا یا جاگیردارانہ تھا، تو ان کی وہ قبائلی اور جاگیردارانہ روایات ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے ابھی تک ہمارے یہاں خاندانی اثرات بھی ہیں کہ خاندان میں ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت میں اس کو اقتدار جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور ابھی تک مطلب کہ لوگ جو ہیں وہ اشرافیہ سے متاثر ہو کے سمجھتے ہیں کہ باصلاحیت لوگ انہی میں ہوتے ہیں، انہی کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو یہ خرابیاں ایشیا افریقہ کے ملکوں میں ابھی باقی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا، لوگوں میں تعلیم آئے گی، انتخابات ہوتے رہیں گے، لوگوں میں شعور آتا رہے گا، تو ایک وقت یقیناً وہ آئے گا کہ مغرب کی طرح ایشیا افریقہ کے ملکوں کے اندر بھی عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے یعنی نہ صرف یہ کہ جدوجہد کر سکیں گے بلکہ ایسے نمائندوں کو منتخب کریں گے جو ان کے لیے قوانین کو پاس کریں اسمبلیوں میں جا کر۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ اس کا خلاصہ کہ جمہوری نظام ہی بہترین نظام ہے اپنی خرابیوں کے باوجود، اور جو نئی قومیں ہوتی ہیں وہ اتنی میچور نہیں ہوتی ہیں کہ وہ صحیح جمہوری نظام کو نافذ کر سکیں۔ تو ان ملکوں میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، وہاں پہ خاندانی پارٹیاں بن جاتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی انہی خاندانی پارٹیوں کے اور ان کی اولادوں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب قوم میچور ہوتی ہے تو پھر یہ تبدیلی آتی ہے۔ مگر اس میں بھی یہ ہوتا ہے جیسے امریکہ میں بھی بش کا بیٹا بش آ گیا، تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ یعنی یہ جدوجہد تو رہتی دنیا تک شاید قائم رہے گی کہ کوئی خاندان ہو، چاہے وہ جمہوری نظام میں ہو یا غیر جمہوری نظام میں ہو، وہ کوشش کرے گا کہ اقتدار اس کے ہاتھ میں رہے۔ تو یہ اسٹرگل یا جنگ جو ہے یہ تو شاید رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اور تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے اب بھی جو ایک ماڈل کنٹریز ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹری ہیں، آسٹریلیا بھی ہے، نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے، یہ خاص طور پہ وہ ممالک ہیں جہاں جمہوری نظام اب بھی بہترین حالت میں موجود ہے۔ ہاں، اور جس کو ہم کہیں کہ جہاں پر فلاحی ریاستیں ہیں، اب انگلینڈ میں حالانکہ تبدیلی آ رہی ہے لیکن اب اسکینڈینیویا کے ممالک جو ہیں وہ مطلب کہ فلاحی ریاستیں ہیں جہاں ریاست اپنے شہریوں کی یعنی سارے حقوق کی پاسداری کرتی ہے، یعنی ان کی پیدائش سے لے کے موت تک، اور ظاہر ہے کہ شہری بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، زیادہ ٹیکسز دیتے ہیں اور اپنی ریاست کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ سننے، غور و فکر کرنے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا۔